أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء 15واں رکوع ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کر لو، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں. ماقبل کے ساتھ آیت کریمہ کا اس رکوع کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد کے لیے عموماً اسفار ہوتے ہیں، سفر ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے. تو سفر کے دوران بعض اوقات نماز کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے سفر میں نماز کی آسانی کا ذکر کیا ہے، جس کو یعنی قصر کہا جاتا ہے، مسافر کی نماز. تو اس آیت کریمہ میں مسافر کی نماز کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر صلاۃ خوف کا ذکر ہے کہ جہاد میں اگر ایسی شدید حالت میں ہو مسلمان کہ وہاں وہ سکون سے نماز ادا نہ کر سکیں، ایک جماعت کے ساتھ مل کر نماز نہ پڑھ سکیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے. پہلی آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. ضربتم فی الارض کے معنی زمین میں چلنا. ضربہ کا لفظ مختلف معانی کے لیے آتا ہے، تو جب اس کے بعد ارض کا لفظ ہو تو معنی یہ ہے کہ زمین میں چلنا، سفر کرنا. اور اس کے بعد جناح کے معنی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں تم پر. ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم قصر کرو نماز میں، یعنی نماز کے اندر کمی کرو. قصر کے معنی کمی کرنا. ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. فتنے کے معنی مصیبت میں تمہیں ڈال دیں گے، پریشانی میں ڈال دیں گے کافر، اور یقیناً کفار عدوًا تمہارے دشمن ہیں، مبیناً واضح کھلے دشمن ہیں. تو سفر کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی سفر کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر شریعت نے نماز میں رخصت دی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ 1 یا 2 منزل جس کی مقدار 48 میل انگریزی، اور یہ آج کل کے حساب سے 77.24 کلومیٹر، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر اگر کوئی شخص سفر کرے تو وہ شرعی مسافر ہوتا ہے. اس سے کم سفر کے اندر، اس سے کم مسافت میں سفر کرے گا تو اس کا شرعی سفر نہیں ہوگا، اس پہ شرعی سفر کے احکامات وہ لاگو نہیں ہوں گے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے ایسا کوئی سفر درپیش ہو گیا، اب 78 کلومیٹر اس نے اپنے گھر سے دور جانا ہے اور وہاں اس کا ارادہ وہ 15 دن سے کم رہنے کا ہو، تو تب یہ مسافر ہوگا۔ اگر وہاں جا کے یہ 15 دن رہے گا یا 15 سے زیادہ تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا، یہ مقیم بن جائے گا۔ اور جب یہ 15 دن سے کم 78 کلومیٹر سفر کے لیے نکلا تو اب اس کو اجازت ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے تو وہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز، اس میں یہ قصر کرے گا، فجر کی نماز پوری پڑھے گا اور اسی طرح مغرب کی بھی پوری اور وتر بھی پورے پڑھے گا۔ اور اگر اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو گھر میں موزوں کے اوپر 1 دن اور 1 رات مسح کیا جاتا ہے۔ سفر کے اندر 3 دن اور 3 رات تک یہ بغیر پاؤں دھوئے موزوں کے اوپر مسح بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص 3 منزل چلنے کا ارادہ اس نے کیا، یعنی 3 منزل یہ 48 میل بنتے ہیں، اگر 3 سے کم 1 یا 2 منزل ہے تو وہ شرعی سفر نہیں ہوگا۔ 3 منزل 78 کلومیٹر اس نے سفر کا ارادہ کیا اور جیسے ہی اپنے شہر کی آبادی سے نکل گیا تو شرعاً مسافر بن گیا۔ جب تک یہ آبادی کے اندر چلتا رہے گا تب تک مسافر نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد سفر کے احکامات میں جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت والی وہ تو 2 پڑھے گا، لیکن جو سنت ہیں تو اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسری سنتیں وہ چھوڑ دینا درست ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جلدی نہ ہو تو اور نہ ہی اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے کا ڈر ہو تو باقی جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھے گا، اور فجر کی جو سنت ہیں ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لیے سفر میں بھی اسے نہ چھوڑے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ جو سفر کی نماز ہے تو یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، یعنی یہ لازماً آپ نے قصر ادا کرنی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں سفر میں بھی پوری نماز پڑھوں گا، اگر پوری پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصل جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، جس طرح جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اسی طرح باقی جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی 2 رکعتیں ہیں۔ لیکن اقامت کی وجہ سے، مقیم ہونے کی وجہ سے، گھر پہ ہونے کی وجہ سے شریعت نے بعض نمازوں کو 4 کر دیے، لیکن اس کی اصل وہ 2 ہی ہے۔ تو لہذا سفر میں 2 رکعت پڑھنا، قصر والی نماز میں 4 رکعت والی میں 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر پوری 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، جیسے کوئی شخص اگر ظہر کے 6 رکعت پڑھے تو گناہگار ہوگا۔ اور اگر بھولے سے اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر تحیات پڑھی ہے تب تو 2 رکعتیں فرض ہو گئیں، 2 نفل ہو گئیں، لیکن آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر سجدہ سہو نہ کیا ہو یا 2 رکعت پر نہ بیٹھا ہو تو 4 رکعتیں وہ نفل ہو گئیں، فرض نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ 15 دن یعنی 15 دن سے زیادہ اس نے کہیں پہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا لیکن ایک جگہ میں نہیں، 2 الگ شہروں میں، تو وہ مسافر ہوگا۔ مثلا کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، وہاں وہ 10 روز مکہ میں رہنے کا ارادہ کرے، 5 روز مینا میں۔ اب مکہ اور مینا ان کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ شہر الگ الگ ہیں تو اس لیے جگہیں الگ ہیں، تو اس صورت میں یہ مسافر ہی ہوگا۔ شادی کے بعد اگر کوئی عورت وہ مستقل طور پر اپنے سسرال میں رہنے لگی تو اس کا جو اصلی وطن ہے وہ سسرال کا گھر ہے، لہٰذا اگر سسرال اور اس کے میکے میں 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو جب یہ میکے جائے گی اور وہاں 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گی، اسے کم دن ٹھہرے گی، یا نیت کم دنوں کی ہے کسی وجہ سے وہ اگر زیادہ ٹھہر گئی تو وہ مسافر شمار ہوگی، قصر نماز پڑھے گی۔ اور اگر سسرال میں ہمیشہ رہنے کا پختہ ارادہ اس کا نہیں ہے تو جو وطن پہلے سے اس کا اصلی تھا وہ اب بھی وطن اصلی ہوگا، یعنی والدین کا جو گھر ہے تو وہاں وہ پھر پوری نماز پڑھے گی۔ تو یہ سفر کے متعلق 2-4 ضروری مسائل تھے جو میں نے عرض کیے۔ یہاں آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنوا، تم نماز قصر پڑھو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر جو ہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ تو یہ جو آخری فقرہ ہے ان خفتم،
جیسا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث وہ بھی پر گواہ ہے، نبی علیہ السلام کا عمل گواہ ہے، اور سارے اہل علم ان کا اتفاق ہے سوائے خوارج کے جو ظواہر ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں یہ جو اس کے ساتھ یہ جملہ ہے یہ شرط کے طور پہ نہیں ہے کہ صرف اسی حالت میں نماز قصر کی جائے، بلکہ اس فقرے میں نزول آیت کے وقت کی جو حالت تھی اس کا بیان ہے، چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام اور صحابہ وہ خوف کی حالت میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے، اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس لفظ کا اضافہ فرمایا، ورنہ نماز کے اندر جو قصر ہے وہ ہر سفر کے لیے عام ہے، جس سفر میں بھی جائے گا وہاں قصر کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جو شخص جس سفر پہ ہو تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی گناہ کے سفر کے لیے جا رہا ہے تو اس میں اسے قصر کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک احسان ہے، اور گناہگار وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہ عزیمت ہے، لازمی حکم ہے، جو بھی مسلمان جس شرعی سفر میں ہے چاہے اچھا سفر ہے یا برا، اس کے اندر اس کے لیے قصر کرنا وہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کے درمیان موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو انہیں نماز پڑھاؤ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، دشمن کے اب مقابلے میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تو دشمن کا مقابلہ اب کیسے کیا جائے گا؟ جب صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فرمایا دشمن سے مقابلے کے وقت نماز کا طریقہ یہ ہے، فرض نماز کا، کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ان مسلمانوں میں سے ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ وہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں سے جب غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، پس وہ تم پر ٹوٹ پڑیں، مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک دم، تو وہ ایک دم تم پہ ٹوٹ پڑیں، یکبارگی تم پر حملہ کریں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کس بات میں؟ ان تضعوا، یہ کہ تم اتار دو، اسلحتکم، اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا، اور جب كُنْتَ، آپ ہوں، فیہم، ان میں، یعنی آپ صحابہ میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ، بس آپ نماز پڑھیں، یعنی نماز کا قیام کریں، نماز کو قائم کریں، لہم، ان صحابہ کے لیے، فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ آ جائے، کھڑا ہو جائے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان صحابہ میں سے، معک، آپ کے ساتھ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، وَلْيَأْخُذُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ، اپنا جو ہتھیار ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے لیں، فَإِذَا، پس جب سجدوا، یہ آپ کے ساتھ سجدہ کر لیں، یعنی سجدہ کر چکے ہیں، رکعت مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ یہ ہو جائیں، مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے، یعنی یہ پیچھے چلے جائیں کفار کی طرف، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے، عطا یاتی سے ہے تأتی، تو آ جائے، طائفتن اخرى، دوسرا گروہ، لم یصلوا، یصلون ہے، لم اوپر آگے، لم یصلوا، نہیں پڑھی انہوں نے نماز، ماضی منفی کے معنی میں ہو جاتے یہ مضارع، فلیصلوا، پس انہیں چاہیے وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، ولیأخذوا، اور وہ لے لیں، حذرہم واسلحتہم، دونوں چیزیں،
حذر اپنے بچاؤ کا سامان، اسلحتہم اپنا اسلحہ وہ بھی لے لیں۔ ود یبدو کے معنی چاہنا، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں یہ کافر، لو تغفلون اگر تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم امتعا متاع کی جمع سامان کو کہا جاتا ہے، تم اپنے سامان اور اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، فیمیلون پس وہ مائل ہو جائیں، مال یمیل میلن کے معنی حملہ کرنا، میلتن واحدتن یک بارگی حملہ، مال یمیل کے اصل معنی جھک جانا، میلان ہونا، ادھر ادھر مڑ جانا۔ تو جب مال علا اس کے بعد علا کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، جیسے یہاں فیمیلون علیکم وہ تم پر مائل ہو جائیں یعنی تم پر حملہ کریں، میلتن واحدتن یک بارگی حملہ۔ ولا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پہ، انکان اگر ہو بکم تمہارے ساتھ، تم پر اذن کوئی تکلیف، تم کسی تکلیف میں ہو، پریشان ہو، من مطر مطر بارش کو کہتے ہیں، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تضعوا کہ تم رکھ لو، اتار دو، اسلحتکم اپنے ہتھیار، لیکن وخذوا خضرکم ہاں اپنا بچاؤ کا جو سامان ہے وہ لازماً لے لو، دشمن پر حملے کا ہتھیار وہ رکھ لو، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو زرہ وغیرہ تو وہ اپنے پاس رکھو، خود وہ پہنے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت و رسوائی والا عذاب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہاں آیت کریمہ کے اندر صلاۃ خوف کا ذکر ہے، خوف کی نماز کا ذکر ہے کہ جب مسلمان وہ لڑائی میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں، تو وہاں نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے اگر دوران جنگ خدا نخواستہ ایسی حالت ہے کہ مسلمانوں کو بالکل موقع نہیں ملتا، اگر کچھ مسلمان یعنی مختلف ٹولیوں کی شکل میں بھی وہ نماز ادا کرتے ہیں تب بھی کفار کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ نماز کو مؤخر کریں گے اور آخر میں جب ان کو موقع ملے گا اس وقت ان نمازوں کی قضا کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئی تھی، صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قضا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام اگر ہر شخص اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے تو سورہ بقرہ میں ہم اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ تم پیدل یعنی زمین پہ نماز پڑھو، اکیلے یا سواریوں کے اوپر نماز پڑھو، وہاں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ یہ جو صورت یہاں آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے یہ نبی علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، اب صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائیں گے تو صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہوں، ہر صحابی کی یہ چاہت ہوگی۔ اب کوئی اور وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جماعت بھی نہیں کرا سکتا کہ جی ایک جماعت وہ نبی علیہ السلام کروا لیں اور دوسری جماعت وہ کوئی اور صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اب ہر صحابی وہ چاہے گا کہ میں نبی علیہ السلام ہی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھوں، تو اب اس صورت میں دشمن کی طرف سے خطرہ بھی ہے کہ وہ حملہ کر لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقا میں، غزوہ ذات الرقا، اس غزوے کو ذات الرقا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور انہوں نے اس کے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، تو جو چیتڑے ہیں ان کو عربی میں رقا کہتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس علاقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے خیبر فتح کرنے کے بعد، بنو انمار، ثعلب اور محارب وہاں کے جو بدو تھے تو ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا کا رخ کیا تھا، تو وہاں کی زمین اور پہاڑ وہ مختلف رنگ کے تھے، تو گویا وہ یوں نظر آ رہے تھے جیسے پیوند لگے ہوں، تو اس وجہ سے بعد نے کہا اس غزوے کا نام ذات الرقا پڑا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کا رخ کیا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا، 700 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر یہ مقام ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو یہ صلاۃ خوف کی جو پہلی نماز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو پڑھائی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ والوں سے ایک لڑائی تھی تو اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی ہے،
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور خالد ابن ولید وہ کفار کے کمانڈر تھے مشرکین مکہ کے، تو وہ اسی طرح دیکھتے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نماز کے دوران ان پہ حملہ کرنا چاہیے تھا. اور پھر کہنے لگے ابھی ان کی ایک اور نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنی جانوں اور مالوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو لہٰذا جب یہ عصر کی نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت صلاۃ خوف کا حکم نازل کیا کہ بھئی جب آپ جنگ میں ہیں دشمن سے مقابلے کے وقت تو آپ نماز کیسے ادا کریں گے. اور یہ غزوہ ذات الرقاع یہ وہی مشہور غزوہ ہے جس میں وہ ایک مشہور واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب تھکے ہوئے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سایہ دار درختوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے. صحابہ کرام وہ بھی درختوں کے سائے میں وہ لیٹ گئے. تو اتنے میں ایک مشرک آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ جو تلوار تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے ہاتھ میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا محمد من یمنعک منی، تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے مبارک زبان سے یہ کلمات اتنی جلال کے ساتھ نکلے کہ لفظ اللہ سنتے ہی وہ کافر تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور اسے پوچھا ہاں من یمنعک منی، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ کہنے لگا آپ بڑے اچھے احسان کرنے والے ہیں، اچھے پکڑنے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. بعض علماء نے لکھا ہے وہ مسلمان ہوا، بعد نے لکھا وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرے گا، لڑنے والوں کا ساتھ دے گا. تو یہ اسی غزوہ ذات الرقاع میں جو سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا، یہ اس غزوے کا واقعہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ خوف ادا کی تھی. اب اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح آیت کریمہ میں بتلایا گیا، علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں، حدیث میں بھی مختلف آتی ہے کہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا. ایک گروہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں. پہلے گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر اس کے بعد دوسرے رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد تحیات کے بعد وہ لوگ چلے گئے. وہ دشمن کے سامنے وہاں محاذ پہ کھڑے ہو گئے اور جو پہلا گروہ تھا وہ آ گیا وہاں پہ، جو دوسرا گروہ وہ آیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے دشمن کے مقابلے کے لیے اور پہلا گروہ واپس آیا، انہوں نے اپنی 2 رکعتیں ادا کی. اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا والا گروہ آیا اور انہوں نے 2 رکعتیں، 4 رکعتیں ان کی ہو گئیں، 4 رکعت نبی علیہ السلام کی ہوگی. جبکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکعت پڑھائی. جیسے یہاں پر میں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ کہ جب وہ سجدہ کر لیں تو اس کے بعد وہ چلے جائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی وہ لوگ چلے گئے دشمن کے سامنے اور دوسرا گروہ آیا انہوں نے 1 رکعت ادا کی کیونکہ مسافر تھے. تو اس طرح 1 رکعت پہلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور 1 رکعت دوسرے والوں کو. اور جب پہلا گروہ واپس آیا تو چونکہ وہ مسبوق نہیں تھا تو اس لیے ان لوگوں نے جو اپنی دوسری رکعت وہ ادا کی تو وہ بغیر قرات کے ادا کی. یہ جب ہم امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس میں 3 طرح کے عام طور پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو امام ہے، اس کے ساتھ مقتدی ہوتا ہے جو اس کے پیچھے اقتدا کرتا ہے. ایک شخص اور ہوتا ہے جس کو مسبوق کہا جاتا ہے. مسبوق وہ شخص یعنی جس کی رکعت نکل گئی، کوئی رکعت اس سے چھوٹ گئی تو اس کو مسبوق کہتے ہیں. امام کے نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی جو چھوٹی ہوئی رکھتے ہیں وہ پوری کرتا ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جس کو لاحق کہا جاتا ہے. تو اب یہ وہ شخص ہے کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہے لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس سے رکعت چھوٹ گئی، خدا نخواستہ نماز کے درمیان نکتیر پھوٹ پڑی. اب اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز کے دوران حکم یہ ہے کہ یہ فوراً چلا جائے اور پھر اگر اس کی نکتیر بند ہو گئی، اس نے سر پہ پانی ڈال دیا، وضو بنا کے واپس آئے
تو جتنی رکعتیں وہ پہلی پڑھ چکے ہیں وہ ہو گئی، اب امام کے ساتھ جیسے ہی شامل ہوا درمیان میں جو رکعتیں نکل گئی ہیں ان کو ادا کرے گا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جب انہوں نے پہلی رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو مل گئی، دوسری رکعت میں دوسرا گروہ آیا، تو جب یہ اپنی دوسری رکعت ادا کریں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے اور فاتحہ اور قرات نہیں پڑھیں گے، بس رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ جب دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد اپنی ان کی جو چھوٹی ہوئی پہلی رکعت وہ ادا کریں گے، تو چونکہ وہ مسبوق ہیں، ان کی پہلی رکعت نکل گئی ہے، لہٰذا وہ اس میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، قرات بھی کریں گے اور اس کے بعد بقیہ اپنی جو نماز ہے وہ مکمل کریں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور انہیں نماز پڑھاؤ، تو دشمن سے مقابلے کے وقت اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے اب یہ لوگ چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور دوسرا گروہ وہ آ جائے، لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہو، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، اس کے بعد جو دوسری بقیہ رکھتے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کیسے ادا کریں گے، وہ میں نے بتا دی۔ کافر یہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ تم اپنے ہتھیاروں وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ ایک دم تم پہ ٹوٹ پڑیں، جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ وہ انتظار میں تھے کہ یہ جیسے ہی عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان بکم اذن من مطر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، بارش کی وجہ سے تم تکلیف میں ہو، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو اور اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، انتظروا اسلحتکم کہ تم ہتھیار وہ اتار کر رکھ دو، لیکن وخذوا حذراکم ہاں اپنے بچاؤ کا سامان وہ ساتھ لے لو۔ کہ اسلحہ تو رکھ سکتے ہو لیکن یہ خیال کرو اگر خدا نخواستہ دشمن حملہ کرے تو تمہیں زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے، تم اپنی حفاظت کر سکو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة۔ فاذا قضیتم الصلاة پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، ہر حالت میں یاد کرتے رہو اللہ کو، قیامن کھڑے بھی، وقعودن بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور لیٹے ہوئے بھی۔ فاذا اطمأننتم پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے، فاقیموا الصلاۃ تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پڑھ لو، جب تم نماز ادا کر چکو، قضا یقضی کے معنی ہے پورا کر لینا، ادا کر لینا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا امر کا صیغہ یاد کرو اللہ کو، قیامن قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کی حالت کو، بیٹھے ہوئے بھی، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جنوب جنب کی جمع پہلو کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، مطلب یہ کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا پس جب اطمأننتم تم مطمئن ہو جاؤ، جب تم مطمئن ہو گئے اطمینان سے، ماضی مذکر کا صیغہ ہے حاضر کا، فَأَقِیمُوا پس قائم کرو الصَّلَاةَ نماز، اوپر قضیتم الصلاۃ یہاں اقیموا الصلاۃ، کہ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں وہاں تو صرف قضائے صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن یہاں اقیم الصلاۃ، بعد میں دونوں کے درمیان فرق بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہے قضائے نماز میں اور اقامت نماز میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین یقیناً نماز علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً لکھی ہوئی فرض ہے، موقوتاً خاص وقت کے اندر، یعنی
موقوت اس میں مفعول کا صیغہ ہے وقت سے، وقت مقرر کیا ہوا، جس کا وقت مقرر شدہ ہے. تو کتاب موقوتہ کے معنی ایک فرض جس کی ادائیگی کا وقت مقرر ہے. خاص اوقات کے اندر اس کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. نماز وہ الگ فرض، لیکن خاص وقت کے اندر ادا کرنا یہ الگ فریضہ ہے. تب یہاں پہ یعنی سفر یا خوف کی حالت میں نماز میں تو قصر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر وہ ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، نہ کوئی خاص ہیئت کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. اور یہ جو فرمایا قضیتم الصلاۃ، تو بظاہر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نامکمل ناتمام نماز بھی عند اللہ ادا ہو جاتی ہے، کہ جب آپ جنگ کی حالت میں تو قضیتم الصلاۃ، جس طریقے سے بھی تم نے نماز ادا کی، کیونکہ مسلمان اب ان کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جی نماز میں یہ چل بھی رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، یا اگر الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ان کی چھوٹ گئی، تو فرمایا تب بھی یہ ناتمام نماز بھی عند اللہ ادا ہو جاتی ہے. اور آخر میں فرمایا اقیم الصلاۃ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو اصل حکم نماز کا وہ اقامت صلاۃ ہے، کہ نماز کو مکمل آداب کے ساتھ مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ نماز کے متصل بعد اب جنگ کی حالت ہے، لیکن وہاں بھی فرمایا جا رہا ہے فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو ہر حال میں. خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تب بھی اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے. اور قرآن کریم میں کثرت کا جو حکم ہے وہ بھی ذکر ہی کے حوالے سے، جیسے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، ہر حال میں کیا کرو. مولانا روم رحمہ اللہ ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ شاہ ما دستور داد، اندر تشدید مارا نور داد. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے جو دستور بنایا بادشاہ نے، وہ اذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے ایک دستور العمل بنائے. اور فرمایا اندر آتش دید ہمارا نور داد. فرمایا اللہ نے مجھے جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا، میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی وجہ سے مجھے نار سے نور کی طرف منتقل کر دیا، آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت کی طرف منتقل کر دیا، نور کی طرف منتقل کر دیا. ہمارے قریب دور کے ایک بزرگ گزرے، بہت بڑے عالم دین، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ. یہ اصل تو ہمارے مانسیرا کے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. ان کے دوسرے بھائی مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل. اور گجرانوالا میں وہاں ان کا بڑا ادارہ ہے، جامعہ نصرت العلوم. مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ ان کے بیٹے ہیں. اور صوفی عبدالحمید سواتی صاحب وہ ان کے چچا تھے. تو انہوں نے یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ذکر کے حوالے سے چند باتیں لکھی ہیں بعینی ہی. انہی کی تفسیر معالم العرفان، اس کی جو 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 483 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے. نماز وہ خاص سفر کی ہو یا خوف کی ہو یا عام نماز، اس کے بعد ذکر الہی پر مداومت ہمیشگی اور اوقات نماز کا بیان ہے. فرمایا کہ جب تم نماز پوری کر چکو، یعنی نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، ہر وقت ہر حالت میں روا ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، یا اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جملے کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو تو داوموا علی الذکر، اللہ کے ذکر پر مداومت اختیار کرو. ابو داود شریف کی حدیث بھی نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لاتے
تو مجلس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے کرتے اور اس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے کرتے. تو یہ جو نبی علیہ السلام کے متعلق فرمائے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر، تو یہ زبانی ذکر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبانی ذکر کے لیے طہارت ضروری ہے. قلبی اذکار وہ طہارت سے مستثنا ہے. کوئی شخص وہ رفع حاجت کے لیے گیا ہے تو ایسی حالت میں زبانی ذکر تو نہیں کر سکتا، مگر قلبی ذکر روا ہے. اور یہیں پہ حضرت نے لکھا ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم گزرے جنہوں نے قرآن کریم پہ احکام القرآن پہ ان کی بہت بڑی تفسیر ہے. قرآن کریم میں جہاں کئی احکامات ہیں وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ قلب یا روح کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اس کے انعامات اور نشانیوں کو یاد کرے. جب ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی وحدانیت، قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ اور اس کی صفات کو پہچانے گا. فرمایا یہی قلبی ذکر اور عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ قلبی ذکر کا دوسرا طریقہ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود جو لطائف باطنیہ ہیں، باطنی لطائف، ان کو بیدار کرے. اور فرمائے انسانی جسم میں 19 باطنی لطائف ہیں یا 19 مرکز ہیں جس کا تعلق اس کے قلب و روح کے ساتھ ہوتا ہے. فرمائے جب انسان خوب محنت کرتا ہے تو اس کے لطائف بیدار ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ انہوں نے قلبی ذکر کے یہ دو طریقے بتائیں. اس کے بعد حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے. نفی اس بات کا ذکر لا الہ الا اللہ کے ذریعے کرے یا صرف ذکر جلالہ اللہ اس کا ذکر کرے، یعنی آدھا سانس آدھا ذکر سانس لیتے وقت ہو اور آدھا سانس ختم ہوتے وقت. اس ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، یہ ہر حالت میں روا ہے. جو لوگ فرمائے اس کی مشق کر لیتے ہیں وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں مگر ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نقشبندی حضرات کسی سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، چلتے وقت ان کا کوئی قدم بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو جس کی کوئی حد نہیں. جیسے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو جائے. اور آخر میں حضرت نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اور غازی کی تعریف کی ہے جو دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے. تو فرمایا اللہ کے ذکر پر مداومت اختیار کرو، اس کے ذکر سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. لہذا کثرت ذکر یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو یہاں چونکہ حضرت نے ہمارا جو اپنا سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ اس کا جو ذکر کا طریقہ ہے کہ ہر سانس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے، تو بعض لوگ جو ہیں جو یا بعض ناواقف علماء جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی یہ کیسا ذکر کر رہے ہیں، یہ کس طرح کا ذکر ہے. تو اس لیے حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے اس کی 5ویں جلد میں حضرت نے اس پہ مکمل بحث کی ہے کہ یہ نقشبندی حضرات یہ ان کا شیوا ہے کہ ہر سانس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ اپنے والد صاحب حضرت شاہ عبدالرحیم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائی سلوک میں بیت ہونے کے شروع کے دنوں میں فرمایا میں نے اس طرح اس کی مشق کی تھی کہ میں ہر سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا. یہ جو نفی اس بات کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ پر میں ہر سانس میں فضائل اعمال کے اندر یہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ بھی دیا اور لکھا ہے. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے جس حالت میں بھی ہو.
اور فیضت معنن تم فاقیم الصلاح، پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وہ مسلمانوں پر فرض ہے موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے کہ وقت پر وہ نماز کو ادا کریں گے، اور یہ لازم ہے۔ آج کل ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایسا گروہ بھی ہے جو یعنی 3 وقت کی اذان دیتے ہیں، فجر ہے، ظہرین اور مغربین، ان کے ہاں ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء کو۔ حالانکہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ نماز خاص وقت کے اندر فرض ہے، جیسے فجر کا اپنا وقت، ظہر کا اپنا، عصر کا اپنا، مغرب کا اپنا اور عشاء کا اپنا۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں، بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب فرض نماز ادا ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں نماز قضا ہو گئی۔ یہ قضا نہیں ہوتی۔ مسجدوں کے اندر عام طور پہ جو فرض نمازوں کا وقت ہوتا ہے یہ اس کا وقت مستحب ہوتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اس میں کسی بھی وقت کسی شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں مستحب وقت کون سا ہے؟ تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ مجموع میں شریک ہو۔ تو اس لیے ہمارے امام صاحب انہوں نے اس کا جو وقت مستحب ہے وہ یہ فرمایا کہ طلوع آفتاب سے اتنی دیر پہلے نماز ہو کہ خدا نخواستہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو دوبارہ پڑھی جائے، جس کے لیے عام طور پہ علماء آدھا گھنٹہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو یہ وقت مستحب ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک یہ فجر کا وقت ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر عصر کی اذان تک جو نقشوں کے اندر وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت تک یہ ظہر کا وقت ہے۔ اس میں قضا نہیں، اس میں ادا نماز ہوتی ہے۔ اگر عصر کی اذان ہو گئی اب ظہر کی نماز قضا ہوگی۔ اسی طرح عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے لے کر طلوع صادق تک یہ پھر عشاء کا وقت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ لا تہینوا فی ابتغاء القوم، تم کمزوری نہ دکھاؤ فی ابتغاء القوم، دشمن کے پیچھا کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ لا تہینوا، تم سست مت ہو جاؤ، کمزور دل نہ ہو۔ وہن سے ہے، وہن کے معنی دل کے اندر کمزوری کا پیدا ہو جانا، سستی کا پیدا ہو جانا۔ ابتغاء بغ کے معنی تلاش کرنا، پیچھا کرنا، القوم، قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونو، اگر تم محسوس کرتے ہو تمہیں پہنچی ہے، تعلمون علم سے ہے، تم اگر دردمند ہوتے ہو، تم تکلیف پاتے ہو، علم درد تکلیف، فإنہم، پس وہ کافر، یعلمون، غائب کا صیغہ جب مذکر غائب کا مضارع کا، یعلمون، وہ بھی تکلیف پاتے ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں پہنچتی ہے، جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہے۔ وترجون، رجا کے معنی امید رکھنا، امیدوار ہونا، تم امید رکھتے ہو من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تمہیں اللہ بدلہ بھی دے گا، اجر بھی دے گا، جنت کے بھی تم طالب ہو۔ اب کفار وہ تو صرف اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے قوم کے لیے لڑ لیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے سورہ آل عمران میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ حمراء الاسد کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد، جیسے ابو سفیان نے کہا تھا کہ بدر پر ہمارا مقابلہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عین ممکن ہے کہ چونکہ ہم میں سے بہت سارے دوست صحابہ وہ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان جو ابھی تو واپس چلا گیا ہے لیکن وہ رات کو حملہ کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مدینہ میں پہرا بھی بٹھایا، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔
تاکہ ہم ان کے پیچھے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلیں، ہمارے پیچھے نکلیں، تو تب وہ لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے مکہ والے اور وہ واپس چلے گئے۔ تو ان آیات کا نزول اس موقع پہ کہ جب یہ صحابہ یہ زخمی حالت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں مشرکین کے اس لشکر ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے، تو اس موقع پہ بعض صحابہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں تو بڑے زخم پہنچے، ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہیں بھی تو زخم پہنچے اور انہیں بھی تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ترجون من اللہ کی مالا یرجون، تم تو اللہ سے فتح کے بھی امیدوار ہو کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، مال غنیمت کے بھی امیدوار ہو اور جنت کے بھی امیدوار ہو۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہو تو تب تمہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور اگر زندہ واپس آتے ہو تو غازی بن کے آتے ہو، اور آخرت کا وعدہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کفار وہ اس چیز کے امیدوار نہیں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سبحانہ و تعالی علم کا بھی مالک ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ نساء 15واں رکوع مکمل ہو گیا۔ آگے 16واں رکوع ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے لتحکم بین الناس، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، بما اراک اللہ، اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرو۔ اس سے پہلے کئی رکوعات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہم نے پڑھا، یہ صلاۃ خوف کا ذکر تھا، جہاد کا ذکر، اس سے پہلے منافقین ہی کا تذکرہ تھا۔ کچھ نے ہجرت نہیں کی اور اپنے علاقوں میں رہے، کچھ آئے اور واپس چلے گئے، نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو اب یہاں سے اس رکوع کے اندر بھی منافقین ہی کا ایک واقعہ ہے کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر نازل کی، انا انزلنا الیکا، یقیناً ہم نے اتاری۔ انزال اور تنزیل یہ دو لفظ ہیں، انزل ینزل، انزال باب فعال سے، اس کے معنی یکبارگی نازل کرنا، تو چونکہ قرآن کریم لوح محفوظ سے یہ آسمان دنیا کا جو آسمان ہے اس پر یکبارگی نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور پھر وہاں سے تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا۔ تو جہاں قرآن کا وہ لوح محفوظ سے نزول کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں انزال کا لفظ آتا ہے، یکبارگی نازل میں، اور جہاں نبی علیہ السلام پہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر نازل کی، لتحکما، اس لیے تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ اراکا کا معنی دکھایا تجھ کو، یعنی جو حقیقت حال کا علم خدا نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ولا تکن، اور آپ نہ بنے، للخائنین خصیما، خائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خائن خیانت کرنے والا، خائنین اس کی جمع، خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والا نہ بنے۔ خصیم طرفدار کو کہا جاتا ہے، کسی کی طرف سے لڑنا، وکالت کرنا۔ تو لا تکن للخائنین خصیما، تم خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرو، ان کے طرفدار نہ بنو۔ تو یہاں سب سے پہلے ایک ویسے یعنی آیت کریمہ قرآن کی تمام آیات ان کا حکم عام ہوتا ہے، تو یہ آیتیں بھی اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعے میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں بنو ظفر ایک قبیلہ تھا، بنو عبیرق اس کی یعنی اس میں ایک خاندان تھا بنی ظفر کا، تو اس کے یہ بنو عبیرق جو ہیں، عبیرق نامی شخص کے 3 بیٹے تھے، بشر، بشیر، بعد میں بشیر لکھا ہے، اور مبشر۔ ان میں 2 جو بھائی تھے وہ سچے مسلمان تھے، ایک منافق تھا۔ اب یہ منافق کون تھا؟ تو بعد نے اس کا نام بشر لکھا ہے، بعد نے تیمہ نام کہا ہے، اور بعد نے بشیر کہا ہے۔ ترمذی اور حاکم جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں اس کا نام بشیر یا بشیر مذکور ہے، اور علامہ ابن جریر طبری نے اور
امام بغوی رحمہ اللہ جو تفسیر اور حدیث کے امام ہیں، انہوں نے یہ دوسرا لفظ طعمہ کا جو لفظ ہے یہ لکھا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ منافق تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا، اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس دور میں چونکہ مدینہ منورہ میں بھی ابھی حالت ایسی نہیں تھی کہ صحابہ کرام پہ زیادہ مالداری نہیں تھی، تو اکثر ان کی جو خوراک ہے وہ کھجوریں اور اسی طرح جو اس کا جو آٹا ہے تو وہ ہوتا تھا۔ یہ صحابی بوڑھے ہو چکے تھے اور انہوں نے شام سے قافلے میں کچھ گندم کا آٹا وہ آ گیا تھا، انہوں نے اپنے لیے لے لیا۔ حضرت رفاعہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، اور انہوں نے وہ گندم کے آٹے کی جو بوری تھی وہ بالاخانے میں رکھ دی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یعنی کچھ اور چیزیں تلوار وغیرہ وہ بھی رکھ دی۔ تو اب اس کا یہ جو پڑوسی تھا منافق، تو اس نے رات کو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہاں نقب لگائی، اور آٹے کی جو بوری تھی اور اس کے ساتھ جو ہتھیار تھے تو وہ انہوں نے چوری کر لیے، اور اس کے بعد یہ جب اٹھا کے اپنے گھر لے آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا وہ جو آٹے کی بوری تھی اس کے اندر کہیں سوراخ تھا، جس کی وجہ سے راستے میں بھی تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا۔ جب یہ اپنے گھر پہنچا، اس نے کچھ آٹا لیا، انہوں نے پکایا، باقی جو بوری تھی وہ ایک یہودی زید ابن سمین اس کا نام تھا، اس یہودی کے گھر لے گئے اور اسے کہا کہ یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میں تم سے لے جاؤں گا۔ اب جب صبح ہوئی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، یہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چچا ہیں، تو بوڑھے تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان سے کہا کہ ہمارے رات کو ہماری جو آٹے کی بوری تھی وہ کسی نے چوری کر لی، اس کے ساتھ ہتھیار وہ بھی لے گئے۔ تو جب ارد گرد پتا چلا تو پڑوس میں کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پڑوسی ہیں یہ بنو عبیرق، تو یہ تو ہیں غریب، لیکن رات کو ان کے ہاں آگ جل رہی تھی اور معلوم ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے رات کو اپنے گھر کچھ پکائے۔ تو وہاں سے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ تو فوری طور پہ اس بنو عبیرق کا یہ جو خاندان تھا بشر منافق، اس نے حضرت لبید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے۔ یہ اپنی بوری اور وہ جو ہتھیار تھے اس کو بچانے کے لیے جو چوری اس نے کی تھی، تو اس پہ جب الزام لگایا، وہ ایک مخلص صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ جو مجھ پہ الزام لگائے گا اگر ثبوت نہیں دے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس نے آہستہ سے اس صحابی کو کہا کہ میں نے ویسے یہ بات کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم چور نہیں ہو، تم خاموش ہو جاؤ۔ تو اب اس دوران اس نے کیا کیا کہ حضرت رفاعہ سے کہا کہ جی وہ جو تمہارا سامان ہے تم ڈھونڈو وہ کس کے گھر سے نکلتا ہے۔ تو جب چوری کی تفتیش ہوئی تو غلے کے نشانات وہ یہودی کے گھر تک پائے گئے، اور ہتھیار جو ہیں وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئے۔ تو اب یہ بشر منافق اس نے اسی لوگوں سے کہا کہ یہ یہودی چور ہے۔ یہودی نے کہا کہ بشر منافق اس نے میرے پاس بطور امانت کے یہ چیزیں رکھوائی۔ اب یہودی کے پاس بشر کے خلاف کوئی گواہ بھی نہ تھے، اور ادھر جو شروع میں یہ بات مشہور ہوگی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنو عبیرق خاندان پہ اس کا چوری کا الزام لگایا، تو ان کے جو بڑے تھے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، یا حضرت رفاعہ ہماری طرف چوری کا جو الزام ہے وہ ہم پہ لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ چوری ہم نے نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے حضرت رفاعہ کے بھتیجے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک بے گناہ مسلمان پہ کیوں الزام لگا رہی؟ تو وہ واپس آئے، اپنے چچا کو کہا، تو حضرت رفاعہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، اور مجھے علم نہیں تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں۔ تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بشر منافق کا جو راز تھا وہ فاش کیا، اور بعد میں جب اسے پتا چلا کہ بھئی اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کی وجہ سے، تو وہ کفار مکہ سے جاملہ سزا سے بچنے کے لیے، اور وہیں پہ مکہ میں ایک دوسرے موقع پہ وہ نقب لگاتے ہوئے چوری کرتے ہوئے دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔
تو یہ اس بشر تعما یا بشیر جو منافق تھا تو اس کا واقعہ ان آیات کے اندر ہے، اور اسی طرف اشارہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب جو اتاری ہے حق پر مشتمل کتاب، لتحکم بین الناس، تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جو طریقہ اللہ نے تم کو سمجھا دیا، ولا تکن، اور تم طرفدار نہ بنو، للخائنین، خیانت کرنے والوں کا، خصیمن، طرفدار، واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو فرمائے استغفار کا حکم، یہ بعض مفسرین کرام وہ تو فرماتے ہیں کہ واستغفر اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں، بنو عبیرق، بنی ظفر، پورا قبیلہ وہ اس بشر منافق کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ اس کی صفائیاں پیش کر رہا تھا، تو یہ جو مسلمان اس کے طرفدار بن گئے ان کے لیے استغفار کیجیے۔ جبکہ بعض علماء انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام اس نے بھی شروع میں حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ان کو ڈانٹ دیا تھا کہ تم نے کیوں ایک بے گناہ مسلمان پر اس کا الزام لگائے، تو فرمائے اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے اپنے لیے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا، لا تجادل، آپ جھگڑا نہ کریں، تو مت جھگڑ، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، علم ہونے کے باوجود وہ لوگ یعنی اپنے صرف قومی ہونے کی وجہ سے، قبیلے کے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، کہ جو خیانت کرنے والا گناہگار ہے۔ جدال زبانی جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مجادلہ، بحث مباحثہ۔ یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے، ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بڑا دغا باز، خیانت سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور اسیمن، گناہگار، اسیم آسم کے معنی میں، کہ یہ جو خیانت کرنے والے گناہگار ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں تو بظاہر مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے مبالغے کا صیغہ مقصود اس سے خائن و گناہگار، اس کی مذمت ہو رہی ہے، تھوڑی خیانت کر رہا ہے یا زیادہ خیانت کر رہا ہے، تھوڑی طرفداری کر رہا ہے یا زیادہ، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، من کان خوانا اثیما، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یستخفون، وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے، وهو معهم، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لا یرضى من القول، کہ جو اللہ کو پسند نہیں، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کرنے اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، استخفاء کے معنی چھپانا بھی ہے، اور اسی طرح اس کے معنی شرم کرنا، کہ لوگوں سے تو شرماتے، ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، اللہ سے چھپا نہیں سکتے، وہ ان کے ساتھ ہے ہر حال میں۔ اذ یبیتون، یبیتون پہلے گزر چکا، رات کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضى من القول، ایسی باتیں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں جن پر خدا راضی نہیں ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ محیطاً اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔